شروع کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوضوء بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی علم ختم. اب آغاز ہو گیا ہے وضو کا. علم پڑھیں گے تو وضو کا طریقہ آئے گا نا، غسل کا طریقہ آئے گا. جی اس لیے امام سے پہلے علم لائے، اب وضو لا رہے ہیں. وضو، یہ وضو کا معنی ہوتا ہے چمکنا، چمک، روشنی. یہ وضو بھائی بند کر دیں، یہ وضو اسے کہیں بند کر دیں، موبائل بند کر دو بھائی. وضو یہ واؤ کے ضمے کے ساتھ ہے. جی حافظ صاحب یہ وضو پڑھنا ہے، وضو نہیں پڑھنا. جی اور ایک ہے وضو، جی واؤ کے کسرے کے ساتھ. ان میں فرق کیا ہے تینوں میں؟ جی وضو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں طریقہ، نماز کے لیے جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو وضو ہے وہ کہتے ہیں برتن کو، ہاں، وضو کہتے ہیں پانی کو. اس لیے کہتے ہیں وضو میں وضو لے کر وضو کریں. وضو کیا. جی چلیں. باب فی الوضوء وضو کے بارے میں ما جاء فی قول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان، اذا قمتم من الصلاۃ جب تم کھڑے ہو طرف نماز کی فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے کو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور دھو لو اپنے، یہ فغسلوا کا یہ تفارہ ہے، جی اور دھو لو اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کونیوں تک، یعنی یہاں تک، یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا. وارجلکم الی اس الکعبین، کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور پاؤں کو گھٹنوں تک، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ ایدیکم، نہ نہ ایک سلو، ہاں ٹھیک ہے، ایک سلو وجوہکم وایدیکم. جی یہ جو ہے نا وامسحوا برؤوسکم، ہاں جی یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. یعنی دھو لو تم اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، عطف اس لیے ہے کہ یہ مفعول بڑھ رہا ہے اغسلوا کا. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، قابین منا ٹخنے. قال ابو عبد اللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب فرماتے ہیں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فرض الوضوء مرۃ، بے شک جو فرض وضو ہے نا وہ کتنا ہے؟ ایک مرتبہ. ایک مرتبہ، یعنی ایک دفعہ کولی، ایک دفعہ ناک میں پانی چڑھانا، ایک دفعہ ناک چھڑکنا، ایک دفعہ چہرے پہ ڈالنا، ایک دفعہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، ایک دفعہ پاؤں کو دھونا. یہ فرض ہے. کم از کم ایک دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. جو کہتے ہیں، جو کہے کہ میں تو بھئی 7 دفعہ دھونا ہے، یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. کام تو اچھا کر رہا ہے نا. ہاں جی جی بھئی 3 دفعہ ہم دھوتے ہیں، وہ کہ نہیں میں نے 5 دفعہ دھونا ہے. اب صاحب یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ نہیں اچھا کام یہ. نہیں، دیکھنے میں تو اچھا ہے نا، جی بظاہر تو اچھا ہے، جی لیکن بہت برا ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ سنت سنت کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے ایسا کام نہیں کیا. فلیحذر الذین، میں نے یہی کہا تھا کل جمعہ میں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا اچھا کام ہے، دیکھنے میں اچھا کام ہے، لیکن بدعت ہے، گناہ ہے. یہ وہ کام ہے جو جہنم کی طرف لے جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے اذان سے پہلے درود نہیں بتایا. نہیں پڑھا. کھانا سامنے رکھ کے کوئی کہے کہ میں نے پوری سورہ بقرہ پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، تو مجھے روکتے ہو. میں نے نہیں رکنا. بھائی تو نے کیوں نہیں رکنا؟ تو غلط کام کر رہا ہے. قرآن پڑھنا کام تو اچھا ہے، لیکن نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. نبی نے کھانا سامنے رکھ کے کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی وضو کا طریقہ ہے. ایک دفعہ. فرض وضو کتنا ہے؟ ایک دفعہ. وتوضا ایضا مرتين اور آپ نے وضو کیا اسی طرح 2 مرتبہ، یہ بھی ٹھیک ہے. وثلاثا ثلاثا، اور 3 دفعہ. حافظ صاحب سن رہے ہیں؟ جی. 1 2 2 3 ولم يزد على 3، اور 3 سے زیادہ نہیں کیا. وکرہ اہل العلم الاسراف فیہ، اللہ اکبر. اور مکروہ سمجھا اہل علم نے اسراف وضو میں. اسراف کیا ہے؟ زیادتی. کیا زیادتی؟ 3 سے اوپر فضول خرچی یا زیادتی، ٹھیک ہے. 3 سے زیادہ، یا پانی زیادہ لگانا،
پانی کا اسراف کرنا، پانی کا ضائع کرنا، وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اور اللہ اس علیہ بات کو مکروہ سمجھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے فعل سے تجاوز کریں، نبی سے آگے نہیں بڑھنا، نبی سے لا تقدموا وسلم بین یدی اللہ ورسول ورسولہ، جو کام نبی نے کیا ہے وہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر نبی نے دیکھیں آپ نے روزے رکھے ہیں نفلی، افطار بھی کیا ہے، جو کہ نہیں میں نے سارا مہینہ روزے رکھنے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی نے شادیاں کی ہیں، وہ کہ نہیں میں نے تو اللہ اللہ کرنی ہے، غلط کر رہا ہے، نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ جی باب لا تقبل الصلاة بغیر طہور لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں۔ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انہ سمع ابا ہریرہ، یہ بڑے خاص شاگرد ہیں حمام بن منبہ، ان کا ایک صحیفہ بھی ہے، وہ ابو ہریرہ سے، میں آپ کو چھڑا کسی وقت واقعہ سناؤں گا ان کا، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے، یقول فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث، بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں، یعنی جو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ میں معاف فرمائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ قال رجل من حضر موتا، ایک آدمی نے کہا حضرت موت، یہ ایک شہر کا نام ہے حضرت موت علاقہ ہے، وہاں سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا ما الحدث یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ حدث سے مراد کیا ہے؟ قال فصاء او زرات، اس نے کہا فسا یا زرا، کیا معنی ہے اس کا؟ فصاء کہتے ہیں جس کی آواز نہ آئے، جس کی آواز نہ آئے، زرات جس یعنی ہوا خارج کرنا جس کی آواز نہ ہو، زرات جس کی آواز آئے، آئے، جس کی آواز آئے، ہاں پورے کمرے میں پتہ چل جائے بھی ہوا خارج ہو گئی ہے، یہ زرات۔ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، اللہ اکبر، وضو کی فضیلت اور غر المحجلون، 5 کلیان وضو کے نشانات سے۔ 5 کلیان کیا ہوتا ہے؟ وہ گھوڑا جس کے چاروں ہاتھ، چاروں پاؤں چمکتے ہوں اور پیشانی کی چمک کو غر کہتے ہیں، محجل کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کی چمک۔ 5 کلیان ہو گئے نا؟ جی۔ جی آگے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد، میں چڑھا ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بندہ مسجد کی چھت پہ چڑھ سکتا ہے۔ فتوضأ، انہوں نے وضو کیا، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کو بلایا جائے گا وضو کے نشانات کی وجہ سے 5 کلیان قیامت کے دن، جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے نمازی بندے، ان کے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے، ان کے پاؤں بھی چمکتے ہوں گے، اور وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ بھی نور ہوگا۔ فمن استطاع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، ان یطیل غرۃ ہو، کہ وہ لمبا کرے اپنی چمک کو، فلیفعل، وہ کرے۔ باب لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن، شک سے وضو نہ کرے یا تک اس سے یقین آ جائے۔ شک سے، ٹھیک ہے تو سمجھ رہے نا؟ جی شک جی۔ سے۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری
عن سعید بن المسیب وعن عباد بن تمیم عن نمی انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے وسلم چچا نے شکایت کی رسول اللہ کی طرف الرجل الذي يخيل الیہ الرجل الذی، اس شخص کے بارے میں جس کو خیال آئے انه یجد الشیء فی الصلاۃ کہ وہ پاتا ہے کوئی چیز نماز میں، اسے محسوس ہوا کہ اس کی آواز خارج ہو گئی ہے، اس نے آواز نہیں سنی، بدبو بھی نہیں آئی، فقال لا ينفتل اگر وہ نماز سے نہ پھرے، او لا ينصرف ٹھیک ہے، حتى يسمع صوتا یا تک کہ آواز سنے او یجد یا ریحا. بدبو پائے۔ دیکھ لیں دین میں کتنی آسانی ہے، باب التخفیف فی الوضوء. وضو میں تخفیف کرنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمر قال اخبرنی قریب عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نبی صلی آج اللہ علیہ ہماری وسلم کلاس ادھوری ہے جی، 3-4 اسٹوڈنٹ نہیں آئے، وہ کل آ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتی نفخ. یہاں تک کہ کھراٹے مارنے لگے۔ کھراٹے جبریل مارتا ہے نا، ہاں جی جبریل مارتا ہے نا کھراٹے، مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ جبریل 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 سوتا ہی نہیں۔ اچھا جی جبریل نہیں سوتا تو کون سوتا ہے؟ انسان۔ یعنی بشر سوتا ہے، جی تو پھر یہ کیا بنے گا جو ہمارے کہتے ہیں جی نبی تو نوری ہیں، نور من نور اللہ ہے، نبی تو کھراٹے مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جبریل کھراٹے نہیں لیتا۔ دیکھ لیں حافظ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور بھائی ہمارے بھائی تو نبی کو بشر مانتے نہیں، اور آپ تو کھراٹے لے رہے ہیں، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جبریل سوتا ہی نہیں۔ چلے مرضی آپ کی۔ بشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں، جی عام بشر نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ افضل البشر مانتے ہیں، جی بالکل، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں افضل البشر. جو افضل البشر نہیں مانتا وہ مسلمان جی انسان ہی نہیں وہ۔ جی میں کلیئر کرتا ہوں، جو نبی کو افضل البشر، آپ نے تو کہا افضل البشر، میں کہتا ہوں سید البشر، بے شک آگے سنیں، میں کہتا ہوں خیر البشر۔ بے شک۔ ہاں جی، جو اس کا انکاری ہے وہ ظالم ہے، وہ غیر، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، بلکہ ہم اسے انسان ہی نہیں مانتے۔ وہ انسان ہی نہیں، وہ انسان کا بچہ ہی نہیں، بے شک جو نبی کو خیر البشر نہیں مانتا۔ بے شک۔ اور جو کہتے ہیں جی نہیں وہ تو نوری ہے، نور من نور اللہ ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے فتویٰ لگانا ہے، وہ میں نے کچھ نہیں کہنا۔ نہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم نے کیا بتایا۔ چلیں یہ سبق کے بعد پھر کر لیں گے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ، جی آیانو خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا۔ جی آگے چلیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ ثم صلی. پھر آپ نے کھراٹے مارے، پھر آپ نے نماز پڑھی، سو کے اٹھے حافظ صاحب، یہ مسئلہ بھی غور ہے، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ وربما قال استدع بعض دفعہ راوی کہتا ہے آپ لیٹ گئے حتی نفخ یہاں تک کہ آپ نے کھراٹے لیے، ثم قام فصلى. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ ہاں ثم حدثنا به سفیان مرۃ بعد مرۃ. کئی بار، یعنی مرتن بعد مرتن، میں ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ عن عمر عن قریب عن ابن عباس ہاں قال بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ. اچھا دیکھیں، نبی نے تو کہا جب بندہ سو جائے تو سو کے اٹھے، العینان وقاء سے، اذا نامت العینا استطلق الوقاء، دوبر کے تسمے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو نبی علیہ السلام تو سو کے اٹھے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں؟ تنام عینہ اس لیے قلبہ. اس لیے نبی علیہ السلام کا خاصہ کہ ہے۔ رسول اللہ کا یہ خاص ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ افضل البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، بے شک۔ یہ رسول اللہ کا خاص ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی سوتے ہیں ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب نبیوں کو خواب آتا ہے تو نبیوں کا رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ وہی ہوتا ہے۔ اگر نبیوں کے دل سو جائیں تو وہ وحی کو کیچ کیسے کریں گے؟ بے شک۔ اس لیے آپ نے نماز پڑھی کہ آپ کا دل جاگتا رہتا ہے، اور ہر نبی کا دل
ایسے ہی ہے سارے نبیوں کے دل. اس کا مطلب ساجی یہ ہے کہ ہم سو کے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں جی، ہم نے تو وضو کرنا ہوا تو وضو ختم ہو گیا. ہاں جی، یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے. یہ رسول اللہ خاص ہے. بالکل امت نے کیا کرنا ہے؟ سو کے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. ایسے نہیں نماز پڑھنی کہ آپ گھراٹے مارتے رہے مسجد میں اذان ہوگی چلو جی اللہ اکبر. میرے باس فرماتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات ٹھہرا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل. آہا، نبی السلام رات کو ٹھہری. یہ کیا لگتی ہے نبی السلام کی میمونہ؟ خالہ نہیں، عباس کی، ابن عباس کی خالہ ہے میمونہ بنت حارث. اب صاحب ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ میمونہ بنت حارث کی والدہ میمونہ کی بہن کا نام عباس، عبداللہ بن عباس کی والدہ کا نام لبابہ. لبابہ بنت حارث. فلما کان فی بعض اللیل جب رات کا کچھ حصہ ہوا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فتوضأ من شن معلق. آپ نے وضو کیا ایک لٹکائی ہوئی مشک سے. یعنی اس سے مسئلہ کیا نکلا کہ آپ پیپ سے وضو کر سکتے ہیں، ٹوٹی سے وضو کر سکتے. ٹوٹی سے وضو کر سکتے ہیں. کیا استدلال ہے امام بخاری کا؟ ماں نے بخاری جڑا ہے وضوءا خفیفا ہلکا، یہ باب کے ساتھ یہ خفیف ہو، ہلکا سا وضو کیا. یخففہ عمر. ہاں اسے ہلکا بیان کرتے ہیں امر راوی جو سند میں آیا ہے امر، ویقللہ. اور کم قلیل. وقام یصلی. آپ اٹھ کر نماز پڑھنے لگے. فتوضأت نحوا مما توضأ. تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی نبی علیہ السلام جیسا وضو کیا. ثم جئت. پھر میں آیا فقمت عن یساری. پھر میں آیا، میں کھڑا ہو گیا آپ کی بائیں جانب. وربما قال سفیان عن شمالی. بعض دفعہ سفیان نے کہا شمال، یہ اس کا معنی بھی بائیں جانب. فحولنی فجعلنی عن یمینی. آپ نے مجھے پھیرا، ایک روایت میں میرا کان پکڑا اور مجھے پیچھے سے گھما کے دائیں سے جانب کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. جب دو بندے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ امام نے کہاں کھڑا ہونا ہے؟ امام نے بائیں طرف، اور مقتدی نے دائیں طرف. دائیں طرف. فجعلنی عن یمینی. آپ نے مجھے کر دیا دائیں جانب. ثم صلی ما شاء اللہ. پھر جو آپ نے نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا. ثم استجع پھر آپ لیٹ گئے، فنام سو گئے حتی نفخ. یہاں تک کہ کھراٹے لیے. ثم اتاہ المنادی. پھر آیا آپ کے پاس منادی، اذان دینے والا. جی. فأذنہ بالصلاۃ. اچھا یہ لفظ لکھا ہوا ہے فأذنہ للصلاۃ، ٹھیک ہے. جی. آپ ماشاء اللہ صاحب علم ہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے. نیچے حاشیہ پڑھیں اگر ہے، اگر نہیں تو اس کو درست کر لے. فآذنہ، آذن یؤذن، اطلاع دینا. جی. اذن اعلان کرنا. اللہ. یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک لفظ نہیں ہے. آذنہ، فآذنہ بالصلاۃ. نماز کی اطلاع دی. کون سی نماز حافظ صاحب؟ فجر کی. فجر کی. فقام معه الى الصلاۃ. آپ اٹھے اس کے ساتھ طرف نماز کی. فصلى ولم يتوضأ. آپ نے نماز پڑھی فجر کی فرضی اور آپ نے وضو نہیں کیا. کیا. کیا شان ہے ہمارے رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ہاں، ہمیں اونگ بھی آ جائے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کھراٹے لے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. قلنا لعمر ہم نے کہا ان عمر ناسا لوگ کہتے ہیں یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں ولا ینام قلبہ اور آپ کا دل نہیں سوتا. قال عمر سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی. وہ بیدہ بھائی کہتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں. نبیوں کے خواب وہی. اگر دل سو جائے تو پھر وہی کو کیسے یاد کریں گے؟ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. ثم قرأ انی ارى فی المنام انی اذبحک. وہ بھی خواب میں ہی تھا نا. جی. ابراہیم علیہ السلام کو جو دکھایا گیا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں. باب اسباغ الوضوء. اسباغ کا معنی کیا ہے؟ اسباغ کہتے ہیں اچھے طریقے سے وضو. یہ ہے مصدر مثلا اسباغ یسبغ اسباغ. اسباغن. ہمارے سامعین ذرا سن لیں، یہ باب فعال ہے. اسباغ کا معنی ہے مل مل کے وضو کرنا. سبحان اللہ، مل مل کے وضو کرنا، تسلی سے وضو کرنا.
وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. الانقاء، اسباغ الوضو کا معنی کیا ہے؟ انقاء، اچھی طرح صاف ستھرا. ونقہ من الخطایا سے انقاء، انقاء کی انقاء. آگے چلیں جلدی کریں. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. رسول اللہ لوٹے عرفہ عرفہ. یہ عرفہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ یوم عرفہ کون سا دن ہے بتائیں؟ 9 ذوالحج. 9 ذوالحج. سارا بتایا کرے نا. حتى إذا كان بشعب یہاں تک کہ جب آپ شیب گھاٹی کے پاس پہنچے نزل فبال آپ اترے اور پیشاب کیا، ثم توضأ پھر وضو کیا، ولم يسبغ الوضوء. اور یعنی مل کے وضو نہیں کیا، یعنی ہلکا سا وضو کیا. مراد یہ ہے. فقلت الصلاة یا رسول اللہ. میں نے کہا اللہ کے رسول نماز. الفا سے کہاں جا رہے تھے؟ کہاں جاتے ہیں جی الفا سے؟ اور کیا منع نام؟ کی طرف. اور نہیں آپ صاحب مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ آپ کو لے جائے. آمین. حج کرے ہمارے علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی لے جائے، ہم اکٹھے ہی جائیں. آمین. میں نے کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز. قال الصلاة امامك. ہم نماز آگے پڑھیں گے. فركب آپ سوار ہوئے. فلما جاء المزدلفة جب مزدلفہ پہنچے نزل فتوضأ. آپ لاؤ اب ٹائم ہو گیا عشاء کا. اترے وضو کیا، فأسبغ الوضوء. اب اچھی طرح وضو کیا. ثم أقيمت الصلاة پھر نماز کی تکبیر کہی گئی. فصلى المغرب. اب لو دونوں نمازیں اکٹھی کر لی. نماز پڑھی آپ نے مغرب کی. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. پھر بٹھا دی ہر انسان نے اپنی سواری، اپنا اونٹ اپنی منزل میں. ثم أقيمت العشاء. لو جی پھر عشاء کی اقامت کی گئی. فصلى آپ نے نماز پڑھی ولم يصلي بينهم. اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے. نہیں پڑھے. ماشاءاللہ. باب غسل الوجه بالیدین دونوں ہاتھوں کے ساتھ چہرے کا دھونا من غرفۃ واحدۃ. ایک چلو سے. یہ غرفہ پڑھنا ہے یا غرفہ پڑھنا ہے؟ حالانکہ یہاں لکھا ہوا ہے غرفہ. غرفہ یہاں لکھا ہوا ہے غرفہ میرا خیال ہے. جی غائن کی زبر لکھی ہوئی ہے نا؟ جی لکھا ہوا ہے نا؟ جی. لیکن ہم لکیر کے فقیر نہیں ہے. ہم نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں، ہم نے محنتیں کی ہیں. ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. یہ کاتب کی غلطی ہے. یہ غرفہ پڑھا جائے گا. آپ دلیل لے لیں مجھ سے. قرآن میں آتا ہے الا من اغترف غرفتن. لہذا کیا پڑھیں گے؟ من غرفتن. غرفہ غلط ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعی منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انه توضأ فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء. پانی کا چلو لیا، فتمزمز بها کولی کی اس کے ساتھ، واستنشق اور ناک میں پانی چڑھایا. ثم اخذ غرفة من ماء پھر چلو پانی کا چلو لیا، فجعل بها هكذا کیا اس کے ساتھ ایسے ہی. اضافها الى يده اليسرى. یا اس کو پہنچایا بائیں ہاتھ. اضافت سے بائیں ہاتھ کی طرف. فغسل بها وجهه. دھویا اس کے ساتھ اپنا چہرہ. ثم اخذ غرفة من ماء. پھر پانی کا چلو لیا. فغسل بها يده اليمنى. دھویا اس کے ساتھ دایاں ہاتھ. ثم اخذ غرفة من ماء. پھر لیا پانی کا چلو. فغسل بها يده اليسرى. بایاں ہاتھ دھویا. ثم مسح براسه. پھر سر کا مسح کیا. ثم اخذ غرفة من ماء. چلو پانی کا لیا. فرش على رجله اليمنى چھڑکا دائیں پاؤں پر حتى غسلها. یہاں تک کہ اس کو دھو لیا. ثم اخذ غرفة اخرى پھر دوسرا چلو لیا. فغسل بها يعني رجله اليسرى. بایاں پاؤں دھویا. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ایسے میں رسول اللہ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے. شاباش، ٹھیک ہے. باب التسمیۃ علی کل حال. ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا. عند الوقاع. اور جماع کے وقت جب آپ نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو بسم اللہ پڑھنا، اللہ کو نہیں بھولنا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی یبلغ به النبی.
آپ کی یار صرف نہ بھی آتی ہے۔ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں یہ آپ بات صاحب پہنچائی۔ جی اس بندے کو بھی ایک دن بلا لینا جو کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اسے بخاری نہیں آتی۔ اس ہمارے خیر خواہ کو بھی بلا لیں، ہمارے مہربان کو بلا لیں، ہم پڑھ لیں اس سے، کم از کم ہم پڑھ تو لیں گے نا۔ جو کہتا ہے اس کو بخاری نہیں آتی، اب اسے کہنا غلطی کرے، یہ پڑھ رہا ہے نا، زبر کی غلطی کرے، زیر کی غلطی کرے، میں نکالوں گا انشاءاللہ۔ محمد الفضل بارک اللہ۔ اس مہربان کو بلائے نا ذرا میرے سامنے۔ قال لو ان احدکم اذا اتى اهله، اور میں اگر ایک تمہارا جب آیا اپنی بیوی کے پاس قال بسم اللہ اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، اللہ کا نام لے کر، جی اللہ کا نام، جب اللہ کا نام لے گا جمعہ کے وقت، اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ بسم اللہ، اللہ مجنبنا الشیطان، اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو دور کر دے جو تو ہمیں دیا، جو بچہ دے رہا ہے نا ہمیں، جو تو نے ہمیں بچہ دینا ہے یا بچی، بیٹا یا بیٹی، اللہ اس کو بھی شیطان سے بچا لینا۔ فقضی بینہما ولد، ہاں آپ نے میں تو فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بچے کا، جو بچہ ملے گا نا جی پھر کیا ہوگا؟ لم یضرہ، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پھر وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آئے گا، پھر وہ شرارتی بچہ ماں باپ کا نافرمان اللہ کا باغی نہیں ہوگا، وہ نبی کا باغی گستاخ نہیں ہوگا، وہ خدا کا عبادت گزار ہوگا، رسول اللہ کا اطاعت گزار ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ باب ما یقول عند الخلاء، لو جی آخری بات کیا کہے بیت الخلاء کے وقت، جب لیٹرین جانا ہے جی تو کچھ پڑھنا ہے یا نہیں؟ پڑھنا، اچھا اگر پیشاب تیز آیا ہوئے تو پھر بھی پڑھنا، پھر بھی پڑھنا ہے پڑھ کے جانا ہے، وہ کہڑی کوئی ایڈی لمبی دعا ہے کہ پیشاب بچوں نکل جائے گا۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انسا یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث اللہ میں تیری والخبائث، پناہ میں آتا ہوں۔ اب سب من الخبث والخبائث کیا معنی ہے؟ من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے، شاباش، اور خبیث جنوں سے، خبیث جنوں سے خبیث جنوں سے، اور خبیث جننیوں سے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ خبیث جنوں سے اور خبیث چڑیلوں سے۔ اور تو بھائی جس کے اندر پہلے ہی جن ہے اس کا کیا بنے گا؟ جس کے اندر پہلے ہی جن ہے، ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندے کو جن لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا کہتے ہیں کہ شوگر بیماری کوئی نہیں، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، کینسر بیماری کوئی نہیں، یہ تو جن ہے آپ کے اندر، جن ہیں جو آپ کو شوگر لگا دیتے ہیں، کینسر لگا دیتے ہیں۔ ان مولوی صاحب سے پوچھنا چاہیے، مولوی صاحب یہ دعا کیوں؟ جن تو پہلے ہی اندر ہیں بندے کے، دعا کس لیے پڑھنی ہے؟ کیوں دعا پڑھنی ہے؟ اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا کریں قسم سے ان مولویوں کا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائے۔ تابع ابن عرعرۃ عن شعبۃ، شعبہ کا شاگرد کون ہے سند میں؟ شعبہ کا عرعرہ، نہیں یا پیچھے سند پڑے شروع سے۔ شعبہ کا عبدالعزیز بن صہیب، شاباش، طریقہ میں نے آپ کو پورا بتایا ہوا ہے۔ وقال غندر عن شعبۃ اذا اتى الخلاء، اچھا کب پڑھنی؟ غندر نے کہا شعبہ سے اندر جا کے نہیں پڑھنی، جب آئے بیت الخلاء کو، آئے جب آیا نا باہر، جی پڑھ کے پھر اندر جانا ہے، اندر جا کے نہیں پڑھنی، پڑھ کے پھر اندر جانا ہے۔ وقال موسیٰ عن حماد موسیٰ نے کہا حماد سے اذا دخل، جب داخل ہو اندر جا کے، سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ مختلف اماموں کے اقوال ہیں، اختلاف رائے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ آپ اسے ایشو ہی بنا لیں۔ وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، جب ارادہ کرے،
نہ اندر نہ باہر، ارادہ کیا، یہاں سے ارادہ کیا ادھر دفتر سے آفس میں جا رہا ہوں، لیٹرن جا رہا ہوں، تو یا دعا پڑھ لے، پہنچنے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ یہ مختلف اقوال ہیں بزرگوں کے، ہمارے اماموں کے، اللہ کے ولیوں کے، محدثین کے۔ باب وضع الماء عند الخلاء، خلا کے وقت پانی رکھنا، پانی رکھنا۔ میں آپ صاحب کو کہوں کہ میں قضاء حاجت جا رہا ہوں، میرے لیے پانی رکھ دیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، میں نے رکھا آپ کے لیے وضوءً پڑھنا ہے زبر کے ساتھ، وضو کا پانی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں۔ آپ بیت الخلاء میں گئے، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا، آپ بھی رکھا کرے، علماء کی خدمت کیا کریں۔ قال، آپ نے فرمایا من وضع هذا، یہ کس نے رکھا ہے؟ فاخبر، آپ کو آپ بتایا کو گیا۔ بتایا گا جی عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ فقال اللهم فقهه في الدين، آئے فرمایا اللہ اسے دین کا علم دے دے، اسے دین کی سمجھ دے دے۔ پھر اللہ نے دیا علم، قرآن کے مفسر بن گئے، ہزاروں احادیث کے راوی بن گئے، محدث بن گئے عبداللہ بن عباس۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اپنے اساتذہ کی، ماں باپ کی، بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب خدمت کریں گے تو بڑے لوگ آپ کو دعا دیں گے۔ باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول، آخری باب ہیں، جی ترجمہ کریں۔ باب ہے کہ نہیں قبلہ رخ ہوا جائے گا بغائط او بول، دونوں براز کے قضاء حاجت کے لیے اور نابول کے لیے، الا عند البناء جدار، مگر بنا عمارت کے، ہاں یعنی عمارت کے اندر۔ اگر آپ نے جنگل میں پیشاب کرنا ہے نا جی تو پھر قبلہ رخ نہیں ہونا، قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کر، نہیں کرنی۔ اگر کھلا جنگل نہ ہو، لیٹرین ہو جیسے ہماری لیٹرینیں ہیں، تو پھر بیٹھ سکتا ہے، پھر گنجائش ہے۔ او نحوه، ہماری کچھ لیٹرینیں بنی ہیں نا قبلہ رخ، اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی بندہ بنا لے تو آپ فتویٰ نہیں جاڑ سکتے۔ عمارت کے اندر کوئی حرج نہیں۔ الا عند البناء جدار او نحوه۔ دیکھیں یہ بخاری صرف حدیث نہیں بلکہ فقہ کی بھی کتاب ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اذا اتى احدكم الغائط، جب آئے تمہارا ایک قضاء حاجت کو، فلا يستقبل القبلة، اور صاحب غور سے نہ متوجہ ہو قبلہ کی طرف ولا يوليها، اور نہ پیٹھ کرے قبلہ کی طرف، ولا يوليها ظهره، ٹھیک ہے، شرقوا او غربوا، نہ منہ نہ پیٹھ قبلہ کی طرف۔ کرنا کیا ہے؟ مشرق کی طرف ہو کے بیٹھو یا مغرب کی طرف۔ یہ کیا آ گیا؟ ادھر میں حافظ صاحب جی قبلے لے منہ نہیں کرنا، جی کانڈ بھی نہیں کرنی، جی جی ادھر منہ نہیں کرنا، جی ادھر بھی نہیں کرنا، جی ادھر کی ہے، ادھر مغرب استاد جی، ادھر قبلہ ہے، جی قبلہ بھی مغرب بھی ادھر ہے، منہ بھی نہیں کرنا، کانڈ بھی نہیں کرنی۔ جی اور ساتھ ہی کہہ دیا مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھو یا مغرب کی طرف۔ جی یہ کیا آ گیا؟ یہ استاد مدینہ پاک میں ایسے ہی ہے۔ یہ مدینہ والوں کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ مکہ سے جنوب کی جانب ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، انہوں نے ادھر ہی منہ کرنا ہے، شرقو او غربو۔ اگر ادھر یا ادھر کریں گے تو قبلہ ہے، قبلہ کو پیٹھ ہوگی یا منہ ہوگا، جی ٹھیک ہے؟ جی ہر حدیث کا محل وقوع ہوتا ہے بات کا۔ یہ مدینہ والوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی۔ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ یہ جو ہے نا شرق و غرب، جی یہ ہمارے لیے شمال جنوب کے حکم میں ہے۔ جی باب من تبرز علی لبنتین، بس نہ کریں، ورکہ ہو گئے۔ جی لو جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری کانفرنس آ گئی ہے،
انشاءاللہ انشاءاللہ 9 نومبر کو. کل ساتھیوں نے جمعہ پڑھا ادھر, بہت تعداد تھی, بہت ماشاءاللہ. ہجوم تھا. اللہ اہل علاقہ کو برکت دے. یہ ہماری بہت دلجوئی کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہر لحاظ سے. حافظ صاحب, جی میں نے کل اعلان کیا ہماری بیٹریاں خراب ہو گئی ہیں, جی ہمارا یو پی ایس سی انورٹر بھی خراب ہو گئے, تو بیٹریوں کے پیسے تھے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ, ماشاءاللہ. وہ بھی ساتھیوں نے دیا. پھر میں نے کہا مجھے 2 لاکھ اور چاہیے, ماشاءاللہ. ہم نے انورٹر لانا ہے, مجھے 2 لاکھ اور چاہیے. ساتھیوں نے محبت کی, 1 لاکھ کل اور مزید ہو گیا, ماشاءاللہ. انورٹر کا بھی 1 لاکھ ہو گیا, ابھی 1 لاکھ باقی ہے. آپ دعا کریں اللہ غیب سے مدد فرمائے. آمین. کیونکہ اوپر بچیاں پڑھتی ہیں تو جب لائٹ چلی جاتی ہے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے. 40 50 60 بچیاں ہیں اور نمازی بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یو پی ایس چاہیے, انورٹر کیسے کہتے ہیں اسے, بھی یو پی ایس کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ چاہیے. ہاں جی, جو وہ پلیٹوں کے ساتھ لگتا ہے سولر والا, تو ابھی 1 لاکھ روپیہ اور چاہیے. تو کانفرنس سے پہلے ہم نے وہ لگانا ہے, کانفرنس سے پہلے ہم نے وہ لگانا ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ انتظام اللہ ہماری غیب سے مدد فرمائے. 1 لاکھ روپیہ ہمیں چاہیے. تو انشاءاللہ ساتھی بہت محبت کر رہے ہیں. میں کل بڑا خوش ہوا, میرا دل باغ ہو گیا. اور کل میرا موضوع بھی تھا وظائف مصطفیٰ, یعنی ماشاءاللہ. وظائف سے بھرپور خطبہ اللہ کی مہربانی سے. اور یہ جمعہ بھی میں نے اسی موضوع پہ ہی پڑھانا ہے, وظائف. لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث وظائف وظیفوں کو نہیں مانتے. اللہ کے بندو, ہم تو مانتے ہیں, بے شک. ہم تو جمعے پڑھاتے ہیں وظائف پر, لیکن ہم جعلی پیروں کے وظائف نہیں مانتے, ہم جعلی عاملوں کے. ہمارے اندر بھی کچھ جعلی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, ایک مولوی کہتا ہے ہر بندے کے اندر جن ہے, ہمارے اندر بھی کچھ جعلی ہیں. ہم جعلیوں کو نہیں مانتے, وہ اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, وہ کوئی ہو جو جعلی ہے نا, میں اس کا مخالف ہوں. ٹھیک ہے, ہم وہ مانتے ہیں وظیفے جو محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلے ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کانفرنس 9 نومبر کو ہے, اور آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے ناظرین نے, اور اس کے لیے بھرپور تیاری رکھنی ہے. علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری, مولانا سیف اللہ قصوری صاحب, اور حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب, اور دیگر علماء کرام. اور یہ کیا نام ہے علامہ صاحب کا, قاری علامہ بہاول شیر صاحب. یہ ہمارے خطیب اہل سنت ہیں ماشاءاللہ, مہمان ہیں. یہ ہمارے مہمان ہیں. میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا, پہلے بھی کی تھی, کہ ہماری کانفرنس میں ایک نظم ضرور سنائیں. قاری صاحب, نعت کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ جی, قاری صاحب ایک نعت پڑھیں گے انشاءاللہ, نعت پڑھیں گے اللہ کی مہربانی سے. اب ہم اجازت لے جی, کل ملاقات ہوگی. میں نے بھی رات 2 جلسے کرنے ہیں لاہور میں, ماشاءاللہ. او. ماشاءاللہ. کل انشاءاللہ. کمنٹ دیکھ لو کوئی. جی الیاس ربانی صاحب کو اللہ سلامت رکھے. رائے صاحب صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. امجد صاحب اللہ آپ کو بھی آباد رکھے, شاد رکھے. حافظ عبدالرحمٰن صاحب, آپ سب لوگ حدیث کے طالب علم ہیں, بلکہ میں کہوں کہ آپ میرے سمیت نبی کی حدیث کے چسکولے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. آپ چسکولے ہیں نبی کی حدیث کے. آپ ٹائم دیا کریں, آپ حدیث سنتے ہیں, رسول اللہ کی باتیں سنتے ہیں. ہم نبی کی باتیں سنتے ہیں. میرا ایمان ہے قیامت کے دن اللہ ہماری باتیں سنے گا. قاری عرفان اصغر سائیوال سے, قاری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ سائیوال ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شیر پڑھ دیں. آپ صاحب شعر پڑھیں بھائی, ہمارے ناظرین سب موجود رہیں. ہمارے خطیب اسلام, شاعر کتاب و سنت, ہاں جی, اور ترجمان اہل حدیث و اہل سنت و اہل اسلام حافظ سلمان ربانی, وہ آپ کو ایک نعت سنانا چاہتے ہیں. یہ لیں حافظ صاحب. میں بھی دے دیتا ہوں, 2 لاکھ کٹھے دے دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ
آج بڑی خوشی ہے. آج کلاس آپ کی ادھوری ہے. کلاس ادھوری ہے لیکن ماشاءاللہ ماحول پہلے سے زیادہ اللہ نے بہت اچھا بن ماشاء اللہ. کیونکہ علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں. علامہ صاحب ہمارے یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے خطیب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے اہل سنت کے علاقے کے بہت بڑے خطیب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کی آمین. آواز میں علم و عمل میں برکت فرمائے. آمین. تو انشاءاللہ میں علامہ صاحب آگے تشریف لائے نا, ذرا آپ بھی کچھ کہہ دیں. علامہ صاحب آگے آ جائے, لوگ آپ کی زیارت کے لوگ منتظر زیارت تو ہیں. کرا دیں. آ جائیں آگے. علامہ صاحب آگے کھڑی آگ گئے. آ جاؤ آگے. آپ سب دھیان دیں علامہ صاحب. آ جاؤ آپ صاحب. بیٹھو بیٹھو آ رہے ہیں جی. سمجھ رہا کہ آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ میں یہ ڈرتے رہے. جی آپ صاحب 2 جملے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کروں گا. جی جی. میٹھے مدنی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا کہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے مدنی پاک محمد. حافظ صاحب جی یہ ہمارے بھائی ہیں ہم عارف صاحب. جی جی یہ آئے ہیں گھمن کے سے. ماشاء ان کے جو والد تھے نا وہ بہت عظیم انسان تھے, رایام الدین. اللہ. یہ ان کے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. رایام الدین کا بڑا ایک نام ہے پنجاب میں. اللہ تعالیٰ ان کا تو قبول ان فرمائے. کا بھائی ایک قربان ہے ہمارا بھائی. جی وہ بیمار ہے فالج کے مرض میں. جی. اللہ اس کو ناظرین سے بھی دعا کروائیں, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. آمین جی ثم آمین. جی ساجی اجازت. ہاں جی. میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا. میٹھے مدنی واہ. پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا. او دا روزہ بڑا ہی سونا. استاد جی او دا روزہ بڑا ہی سونا. واہ, بڑا واہ, واہ. بڑا ہی سونا. واہ. استاد جی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں الحمدللہ روضہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ نعت الحمدللہ میں نے ہم پڑھی. نے سنے تھے. الحمدللہ. ہم نے سنے تھے. او دا روزہ بڑا ہی سونا. بڑا ہی سونا. او مقامی بڑا سونا. جیڑے لب او دے ذکر اندر کھل دے. جیڑے لب او دے ذکر اندر کھل دے. نہیں لالو گور وی او دے مل دے. میٹھا شربت ذکر محمد دا. علامہ صاحب میٹھا ذکر محمد دا ہے جے نام ہے جے جام بڑا سونا. او دا روزہ بڑا ہی سونا. مل کے کہہ دے ذرا. او دا روزہ بڑا ہی سونا. بڑا ہی سونا. بڑا ہی سونا. او مقامی بڑا سونا. اور استاد جی جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے. جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے. یا مر جائے اس دے دوارے تے. یا مر جائے اس دے دوارے تے. میرے علامہ احسان وانگو رحمت اللہ علیہ. جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے. یا مر جائے اس دے دوارے تے. اللہ دی قسم اس دا. اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سونا. او دا روزہ بڑا ہی سونا. بڑا ہی سونا. او مقامی بڑا سونا. انشاءاللہ ساجد دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ جلدی بیت اللہ کی روضہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ لے جائے تو اوتھے ہی رکھے. آمین اللہم آمین. تھوڑی اوتھے لوڑ ہے. آمین. ساجی ارادہ ہے دعا فرما دیں. آج بیاہ کرانا ہے پھر واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں. آمین جی آمین. جزاکم اللہ جی. ناظرین کرام بہت شکریہ احباب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.